اپنے دیور کو یہ 5 راز مت بتانا۔ لڑکیوں، شادی سے پہلے یہ بیان توجہ سے سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ اپنے دیور کو یہ 5 راز کبھی مت بتانا، ورنہ تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ موضوع ہر شادی شدہ لڑکی کے لیے انتہائی اہم ہے، خاص طور پر اگر آپ شادی شدہ ہیں اور اپنے دیور کے ساتھ رہتی ہیں، مطلب دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو آج کے اس بیان کو توجہ سے سنیں، اور اگر آپ کنواری ہیں تو بھی یہ بیان آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، اس لیے اسے دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں تاکہ شادی کے بعد آپ اپنی زندگی کی شروعات اچھی طرح کر سکیں، اپنی زندگی کو تباہی سے بچا سکیں۔ پیاری بہنوں، دیور کے بارے میں اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چھوٹے سے فرمان کو دلچسپی کے ساتھ سن کر اس پر عمل کر لیتی ہیں تو پھر قسم ہے خدا پاک کی تمہاری زندگی خوشحال بن جائے گی۔ تو پھر سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیور کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، دیور تو موت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بھابھی کو دیور سے اس طرح بچنا چاہیے، اس طرح ڈرنا چاہیے جیسے انسان موت سے ڈرتا ہے، یعنی کہ دیور کے ساتھ کسی قسم کی بے پردگی، بے تکلفی یا گناہ کا موقع دینا انسان کے لیے روحانی اور دنیاوی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ رشتہ ایک دائرے میں محدود ہے اور اس کی حفاظت کرنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ پیاری بہنوں، اگر آپ نے اپنے دیور کے سامنے یہ 5 راز ظاہر کر دیے تو پھر یاد رکھو، دنیا تمہیں چین سے نہیں جینے دے گی، تمہاری زندگی میں خوشیوں کی جگہ غم لے لے گا، تمہارے گھر کا سکون برباد ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تم پر غضب نازل فرمائے گا، تمہاری دعائیں آسمان تک نہیں پہنچیں گی، تمہاری اولاد کی زندگی مشکلات سے بھر جائے گی اور تمہیں کہیں سے بھی سکون نہیں ملے گا۔ یاد رکھو، دیور اور بھابھی کا رشتہ بہت زیادہ مقدس ہے، لیکن اس کے لیے پردے اور حدود کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر تم نے اپنی ذاتی 5 باتیں یا اپنے 5 راز اپنے دیور کو بتا دیے تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ایسے گناہ نہ صرف تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بنیں گے بلکہ زمین و آسمان بھی تم پر لعنت بھیجیں گے۔ چاند اور ستارے تمہاری دعاؤں کی روشنی کو دھندلا کر دیں گے اور تمہارے لیے سکون کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ فرشتے جو عام طور پر مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تمہارے لیے پہاڑ کی طرح سخت ہو جائیں گے۔ ایک ہی جگہ پر جیسے پہاڑ ہوتا ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اسی طرح فرشتے اپنے ہاتھوں کو تمہارے لیے دعا کے لیے نہیں اٹھائیں گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اپنی زندگی کو ایسی تباہی سے بچانے کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اپنے 5 رازوں کی حفاظت کرو۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے راز ہیں جو بھابھی کو اپنے دیور کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ پیاری بہنوں، پہلا راز توجہ طلب بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ پہلا راز، اپنے شوہر کی کمزوریاں یا ذاتی باتیں دیور کو کبھی مت بتانا۔ پیاری اسلامی بہنوں، پہلا راز جو آپ کو اپنے دیور کے سامنے کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے وہ ہے آپ کے شوہر کی کمزوریاں، اس کی عادتیں یا اس کی ذاتی باتیں۔ یاد رکھیں، شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک مقدس امانت ہے اور اس رشتے میں اعتماد بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی کمزوریاں دیور کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تو یہ نہ صرف شوہر کی عزت کو مجروح کرے گا بلکہ آپ کے رشتے میں شک، بدگمانی اور تلخی کو جنم دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا۔ کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے راز کی بات کرے
اور پھر وہی راز دوسروں تک پہنچائے۔ مطلب بیوی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر کوئی بات ڈسکس کی ہے، اس کا کوئی راز جان لیا ہے، اب وہی راز کسی غیر کے سامنے جا کر بیان کرے تو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین شخص وہی ہوگا۔ پیاری بہنوں، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ ایک امانت ہیں، اور انہیں کسی تیسرے شخص تک پہنچانا خیانت کے مترادف ہے۔ اے عورتوں، اگر آپ نے اپنے شوہر کی کمزوریاں دیور کے سامنے ظاہر کی تو پھر یاد رکھنا تمہیں 3 بہت بڑے نقصانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب کون سے 3 نقصان؟ نمبر 1، تمہارے گھر کی عزت خاک میں مل جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے شوہر کو معلوم ہو گیا کہ آپ نے ان کی کمزوریوں کو دوسروں کے سامنے بیان کیا ہے تو وہ آپ پر اعتماد کھو دیں گے اور یہ رشتہ کمزور ہو جائے گا، اور تیسرا یہ کہ یہ عمل اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنی امانتوں کو پورا کرو، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اپنے شوہر کے راز دیور کو بتانا خیانت ہے، اور خیانت کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے۔ اس راز کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہوں گی۔ پیاری بہنوں، بیٹھے بیٹھے ذرا تصور کریں کہ ایک درخت ہے جو برسوں سے سرسبز کھڑا ہے، اپنی شاخوں سے پھل دے رہا ہے اور اپنی چھاؤں میں لوگوں کو سکون دے رہا ہے، لیکن ایک دن کوئی شخص اس درخت کی جڑ میں صرف ایک قطرہ زہر ڈال دیتا ہے۔ وہ قطرہ بظاہر معمولی نظر آتا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، شاخیں سوکھنے لگ جاتی ہیں، پتے گرنے لگتے ہیں اور درخت آخر کار زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ قطرہ زبان سے نکلنے والا وہ راز ہے جو کسی پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ بظاہر معمولی لگتا ہے، کسی کے سامنے اپنے راز کو بیان کرنا یہ چھوٹا سا کام لگتا ہے، لیکن اس کی تاثیر کسی زہر کی طرح پورے نظام کو برباد کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، راز درخت کی جڑ کی مانند ہیں۔ جڑ کو نقصان دینے والا عمل نظر نہیں آتا، لیکن اس کا انجام ہر شخص کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر تم زبان سے ایک قطرہ زہر نکالو گی تو وہ تمہاری عزت، تمہاری زندگی اور تمہارے رشتے کے درخت کو گرنے پر مجبور کر دے گا، اور جب یہ درخت گرے گا تو صرف زمین ہی اس کے بوجھ کو محسوس نہیں کرے گی، لیکن آسمان تمہارے گناہ پر لعنت بھیجے گا۔ دوسرا راز، اپنے شوہر کی آمدنی اور مالی حالت کو دیور کے سامنے کبھی بیان نہ کرنا۔ یہ ایک راز ہے پیاری بہنوں۔ یہ جو دوسرا اہم راز ہے وہ یہی ہے کہ اپنے دیور کے سامنے اپنے شوہر کی آمدنی یا مالی حالت کو کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے شوہر کی کمائی، مالی مشکلات یا خوشحالی کا ذکر دیور کے سامنے کیا تو یہ کئی مسائل کو جنم دے سکتا ہے۔ مالی معاملات کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا نہ صرف غیر ضروری ہے، بلکہ یہ رشتوں کے بگاڑ اور پریشانی، زندگی میں پریشانیاں لاتا ہے، رشتوں میں بگاڑ لانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اب اس کے نقصان ذرا سن لیں۔ اگر آپ نے اپنے شوہر کی مالی حالت ظاہر کر دی تو یہ دیور کے دل میں حسد، لالچ یا بدگمانی پیدا کر سکتا ہے۔ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح جلاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلاتی ہے۔ حسد انسان کو نیکیوں سے دور اور گناہوں کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ خاندانی رشتوں میں فاصلہ ڈال سکتا ہے، دلوں کو سخت اور ماحول کو خراب کر سکتا ہے۔ شوہر کا اعتماد ختم ہو جائے گا اور وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ مالی معاملات کی افشا سے شیطان کو موقع ملتا ہے، مطلب کہ مالی معاملات کو ظاہر کرنے سے، ان کو بیان کرنے سے شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ خاندان کے امن و سکون کو تباہ کرے، اور شیطان کا کام بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی رازوں کو حفاظت کا حکم دیا ہے، اور ان کو ظاہر کرنا خیانت کے زمرے میں آتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دہ ہے۔ اب یاد رکھنے، اپنے شوہر کے راز آپ کی امانت ہیں۔
اپنے شوہر کے راز آپ کے پاس ایک امانت کے طور پر ہیں اور ان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ راز ظاہر کرنا نہ صرف آپ کے رشتے کو کمزور کر دے گا بلکہ آپ کی زندگی میں مشکلات کو بڑھا دے گا۔ اپنے الفاظ میں احتیاط کریں تاکہ آپ کے رشتے محفوظ رہیں اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ پیاری بہنوں، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، یہ سننے کے بعد تیسرا راز بتاتی ہوں۔ میں مثال پر غور کیجیے گا۔ ایک دریا کو دیکھو جو خاموشی کے ساتھ اپنی روانی میں بہہ رہا ہو، خاموشی کے ساتھ جس طرح وہ رواں تھا ویسے ہی بہہ رہا ہو، اپنے اندر بے شمار خزانے جو قیمتی چیزیں ہیں ان کو چھپائے ہوئے ہو۔ یہ دریا اپنی گہرائی اور سکون کی وجہ سے مضبوط اور خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس دریا کے کنارے چھید کر کے، مطلب ایک سوراخ کر کے اس کا پانی باہر نکالنے لگے تو نہ صرف دریا کی روانی متاثر ہوتی ہے بلکہ اس کے اندر چھپے خزانے بھی بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ان خزانوں کو لوٹ لیتے ہیں، کچھ ان پر قبضہ کر لیتے ہیں اور دریا آخر کار اپنی عظمت کو کھو بیٹھتا ہے۔ یاد رکھو، شوہر کی مالی حالت اور راز اس دریا کے خزانے کی مانند ہیں۔ اگر تم نے ان رازوں کو گھر سے باہر نکالا، کسی تیسرے انسان کو بتایا، تو تمہارا رشتہ بھی اس دریا کی طرح اپنی مضبوطی اور سکون کھو دے گا، اور جو عزت تمہاری حفاظت میں تھی وہ دوسروں کے قدموں تلے روند دی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے راز کی۔ تیسرا راز اپنے شوہر کی نجی باتیں، مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں اور عادتیں دیور کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ پیاری بہنوں، شوہر اور بیوی کا رشتہ اعتماد پر قائم ہے۔ اگر آپ نے اپنے شوہر کی نجی عادتیں یا باتیں دیور کے سامنے ظاہر کی تو یہ نہ صرف آپ کے شوہر کی عزت کو نقصان پہنچائے گا بلکہ دیور کے دل میں غیر ضروری خیالات پیدا کر سکتا ہے۔ شوہر کی نجی عادتیں اس کا ذاتی معاملہ ہے اور اس کا ذکر کرنا دوسروں کے سامنے رشتوں کی حدود کو توڑنے کے برابر ہے۔ یاد رکھیں، یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے اور گھر کا سکون ختم کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے راز کی۔ چوتھا راز اپنے شوہر کے اور دیور کے درمیان اختلافات کو ظاہر نہ کرنا۔ مطلب آپ کے شوہر اور آپ کے دیور کے درمیان جو اختلافات تھے، اب شوہر کے سامنے جا کر اپنے دیور کو جھوٹا کرنا، دیور کے سامنے بیٹھ کر شوہر کو جھوٹا کرنا، باتوں کو بڑھانا چڑھانا، ایک دوسرے کے خلاف کرنا۔ اگر شوہر اور دیور کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو اس میں بھابھی کا کردار خاموشی اور معاملے کو سنوارنے کا ہونا چاہیے، نہ کہ بگاڑنے کا۔ اگر آپ نے دیور کے سامنے ان اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تو یہ نہ صرف ان دونوں کے رشتے کو مزید خراب کرے گا بلکہ آپ کو بھی الزام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ عمل شیطان کے لیے رستے ہموار کر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ خاندانوں کی امن کو تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ شوہر اور دیور کے مسائل آپ کا میدان نہیں ہیں، انہیں خود حل کرنے دیں، آپ ان سے دور رہیں۔ اب پانچواں راز شوہر کے سامنے، جو شوہر کا راز ہے دیور کے سامنے بیان نہیں کرنا، وہ پانچواں راز اپنی ازدواجی زندگی کی خوشیاں یا غم دیور کے ساتھ شیئر نہیں کرنے۔ اپنی مطلب میاں بیوی کی جو زندگی کی خوشیاں ہیں، غم ہیں، دکھ ہیں، سکھ ہیں، وہ دیور کے ساتھ شیئر نہیں کرنے۔